کیا آپ کے جاننے والوں میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جو روحانی عملیات کرنے کا دعویٰ کرتا ہو، لیکن آپ کو شک ہے کہ وہ کالا علم کرتا ہے؟ تو آپ کو اس سے بہت دور رہنا چاہیے، کیونکہ فیصل آباد کی آمنہ ایسے شخص کی وجہ سے اس جگہ پھنس گئی جہاں پر صرف وحشت ناک موت ہی آپ کا انجام ہوتی ہے۔ شروع کرنے سے پہلے درخواست ہے کہ اینڈ تک دیکھیے گا، کیونکہ موت کا اصل تماشا تھوڑا بعد میں آئے گا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ میں رات کو اپنے کمرے میں اکیلی سو رہی تھی کہ میرے کانوں میں کسی کے چلنے کی آواز آئی، اور یہ آواز آہستہ آہستہ میرے قریب آتی محسوس ہوئی، اور جب بالکل میرے سرہانے پہنچی تو میری اچانک آنکھ کھل گئی، اور جب میں نے اٹھ کر دیکھا تو کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اور یہ سب میرے ساتھ پہلی بار نہیں ہوا، بلکہ بچپن سے ہی ہو رہا تھا۔ کچھ لوگ کہتے تھے تمہاری ماں کی روح تمہیں ملنے آتی ہے، اور یہ بات مجھے سکون دیتی تھی، اسی لیے اس آواز کا ڈر ختم ہو گیا، بلکہ میں نے انتظار کرنا شروع کر دیا۔ کئی راتیں میں نے جان بوجھ کر آنکھیں بند رکھیں، شاید وہ مجھے نظر آ جائے، لیکن کچھ چیزیں دیکھنے کے لیے نہیں ہوتیں۔ پچھلے سال ایک رات ایسی آئی جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ میں سو رہی تھی کہ رات کے 1 بجے کے قریب مجھے وہی آواز سنائی دی۔ میں نے آنکھ نہیں کھولی، خود کو سمجھایا، لیکن اچانک کسی نے میری قمیض پکڑی اور زور سے کھینچا۔ میں گھبرا کر اٹھی، لیکن اس بار میں اپنے کمرے میں نہیں تھی۔ مجھے سب سے پہلے ٹھنڈ محسوس ہوئی، ایسی ٹھنڈ جو ہڈیوں کے اندر اتر جائے۔ سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے ارد گرد دیکھا، دیواروں پر عجیب نشانات تھے، خون سے بنے ہوئے، اور سامنے ایک شخص جس کے چہرے پر کیل ٹھونکے ہوئے تھے، اس کے کپڑے خون آلود۔ اس کمرے میں ہم دونوں کے علاوہ ایسی مخلوق تھی جو نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن کالی چادریں اوڑھے ہوئے 7 جسم غائب تھے، صرف چادریں خالی کھڑی تھیں۔ یہ منظر اتنا وحشت ناک تھا کہ میری جان نکل گئی۔ میں نے اونچی اونچی چلانا شروع کر دیا، بابا بابا مجھے بچائیں، بابا کون ہو تم، میں کہاں ہوں؟ پھر اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی تو بھاگ نہیں پائی، کسی نے زور سے پکڑ کر وہیں بٹھا لیا۔ پھر اچانک سامنے بیٹھے اس عجیب شکل والے شخص نے ایک کالی کتاب میری طرف آہستہ آہستہ سرکائی، جس کے اوپر ایک عجیب سا نشان تھا۔ وہ شخص بولا، یہ تمہاری تعلیم ہے، اب تم سیکھو گی۔ میں نے اس وقت ڈرتے ڈرتے وہ کتاب کھولی، اور جو میں نے پڑھتے ہی میرے اندر ایک عجیب سی لہر دوڑ گئی، کیونکہ وہ دین نہیں تھا، وہ ایسا علم تھا جو انسان کو انسان نہیں رہنے دیتا۔ پھر میرے منہ سے اچانک نکلا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ سنتے ہی وہ 7 چادریں چیخنے لگیں۔ ان کی چیخیں اتنی تیز تھیں کہ میرا سر گھومنے لگا۔ پھر سب کچھ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ آمنہ 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 کیا ہوا؟ میں نے آنکھیں کھولی، بابا میرے سامنے تھے۔ میں پسینے میں بھیگی ہوئی تھی، لیکن مجھے پورا یقین تھا یہ کوئی خواب نہیں تھا۔ بابا بولے، کیا ہوا آمنہ، کوئی برا خواب دیکھا ہے؟ میں نے جواب دیا، نہیں بابا، خواب نہیں تھا۔ اور پھر میں نے ان کو ایک ایک چیز بتائی۔ جیسے جیسے میں بتا رہی تھی، بابا کا رنگ اڑتا جا رہا تھا، اور وہ ایک گہری سوچ میں چلے گئے۔ پھر بولے، آمنہ تم نے ایک برا خواب دیکھا ہوگا، لیکن ان کی آواز کانپ رہی تھی، جیسے وہ کچھ چھپا رہے ہیں۔ پھر میں نے بابا کو باہر جا کر کسی سے فون پر بات کرتے ہوئے سن لیا، آمنہ اب یہاں محفوظ نہیں، اس کو یہاں سے لے جاؤ۔ بابا جان کمرے میں آئے۔ میں نے کہا، کیوں بابا جان، ایسا کیا ہے جو آپ مجھ سے چھپا رہے ہیں؟ صاف صاف بتائیں نا۔ بابا کچھ نہیں بولے، بس یہی کہا، 15 منٹ میں اپنے کپڑے وغیرہ پیک کرو، ہمیں بس نکلنا ہے۔ میں نے جلدی سے اپنے کپڑے وغیرہ پیک کیے اور بابا کے ساتھ گاڑی میں سوار ہو کر چل دیے۔ لیکن گاڑی میں سوار ہوتے ہی مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہے۔ راستے میں ایک سنسان روڈ آیا جو لوور کینال روڈ سے نیچے اتر کر آگے میری خالہ کے گاؤں کی طرف جاتا ہے۔ ہم لوگ رات کے تقریباً 2 بجے وہاں سے گزر رہے تھے۔ دونوں طرف
صرف سنسان کھیت اور گہرا خوفناک اندھیرا، ٹڈیوں کی آوازیں اور وحشت ناک سناٹا۔ اچانک گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا۔ بابا نے فوری گاڑی کا ٹرنک کھولا اور ٹائر نکال کر بدلنے لگے، لیکن اچانک مجھے دور سے ایک عجیب گونجتی ہوئی آواز سنائی دی، جیسے کوئی چیز ہماری طرف ہی آ رہی ہو۔ میں ڈر کر فوراً بابا کے پاس گئی اور بولی، بابا یہ کیسی آواز ہے؟ بابا بولے، کون سی آواز بیٹا؟ مجھے تو کوئی آواز نہیں آئی۔ اگلے ہی لمحے جب میں نے نظر اٹھائی تو سامنے ایک کالی چادر بابا کے پیچھے کھڑی تھی۔ میں چیخنے ہی والی تھی کہ وہ چادر بابا کے گلے میں خود بخود لپٹ گئی اور بابا زمین پر گر گئے۔ ان کا چہرہ نیلا پڑنے لگا، وہ چادر والی بلا ان کا گلا گھونٹ رہی تھی اور بابا تڑپنے لگے۔ میں چلا رہی تھی اور میرے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے، لیکن میں نے آگے بڑھ کر بابا کے گلے سے چادر کھینچنے کی کوشش کی۔ پھر بابا کی تھوڑی سی آواز نکلی اور وہ بولے، ہو القادر، ہو القادر۔ اچانک چادر ڈھیلی پڑ گئی۔ میں نے بابا کو سنبھالا، لیکن میری نظر اس چادر پر تھی۔ لیکن اچانک چادر اپنی جگہ سے اٹھی، جیسے کوئی اسے پہن رہا ہو، اور وہاں سے پھر اڑتی ہوئی اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ پھر بابا نے کہا، بیٹا تم بس ہو القادر پڑھتی رہو، رکنا نہیں، شاباش۔ میں نے ایسا ہی کیا، اور شکر ہے ہم خالہ جان کے گھر بحفاظت پہنچ گئے۔ لیکن میرے اندر کچھ بدل چکا تھا۔ مجھے اب بھی محسوس ہو رہا تھا وہ چیز میرے ساتھ ہے۔ ہم اندر گئے تو خالہ جان کو دونوں واقعات سنائے، لیکن میرے لیے حیرانی کی بات یہ تھی کہ خالہ جان کا ری ایکشن نارمل تھا، جیسے وہ یہ سب پہلے بھی دیکھ چکی ہوں، اور بابا کو تسلی دے رہی تھی کہ میں سنبھال لوں گی، پریشان نہ ہو۔ خالہ جان ایک عالمہ دین ہیں اور میں اپنے ماموں کے ساتھ ہی پلی بڑھی، اور انہی کو بابا کہتی تھی۔ جب میں 2 سال کی تھی تو میرے والدین میں طلاق ہو گئی، اور جب میں 3 سال کی ہوئی تو میری ماما فوت ہو گئی، اور اس کے چند ہفتوں بعد بابا بھی۔ اگلی صبح جب میں نے خالہ جان سے کالج جانے کی اجازت لی تو انہوں نے شازیہ سے ملوایا، جو میرے کالج میں سینئر لیول میں پڑھتی تھی، تو اسی کے ساتھ خالہ نے مجھے کالج جانے کا کہا۔ شازیہ کی طبیعت بہت دوستانہ تھی۔ میں نے اس کو اپنی تمام باتیں بتا دی، اور میری یہی غلطی آگے چل کر میرے لیے وہ تباہی لائی جو کسی دشمن پر بھی نہ آئے۔ شازیہ بولی، آمنہ یار پریشانی والی کوئی بات نہیں، میں تمہیں ایسی جگہ لے کر جاؤں گی، وہاں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمارے گاؤں میں ایک پرانی حویلی ہے، وہاں ایک ایسے بزرگ رہتے ہیں جو پردے میں تمہاری بات سنیں گے، اور پھر کوئی بلا تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں حفاظت کا کوئی تعویذ بنا دے۔ میں نے کہا، یار میں تمہیں خالہ سے پوچھ کر۔ شازیہ نے یہی میری بات کاٹ دی اور بولی، تمہاری خالہ عالمہ ہیں، وہ کہاں مانیں گی؟ تم میرا اعتبار کرو اور چپ کر کے عصر کے وقت میری طرف آ جانا، پھر ہم وہاں چلیں گے۔ اگلے روز ٹھیک عصر کے وقت ہم دونوں چھپتے چھپاتے اس حویلی تک پہنچ گئے۔ باہر لوگ جمع تھے۔ ہم اپنی باری کا انتظار کر کے اندر پہنچے۔ اندر جاتے ہی کمرہ دیکھ کر ایسا لگا جیسے پہلے بھی میں یہاں آ چکی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی، پردے کے پیچھے سے آواز آئی، اب تمہیں کوئی تنگ نہیں کرے گا، لیکن ہفتے میں 1 روز یہاں حاضری دینی ہوگی۔ میں نے کہا، اور میرے گھر والے؟ ان کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ بزرگ بولے، کچھ نہیں ہوگا۔ پھر میں واپس آ گئی اور سب ٹھیک ہو گیا۔ 1 مہینہ سکون سے گزرا، لیکن اب سمجھ آتا ہے وہ سکون نہیں تھا، وہ کنٹرول تھا۔ ایک روز میں کالج سے واپس گھر آئی تو مجھے شازیہ کی کال آئی۔ وہ بولی، آمنہ یار تمہیں پتہ چلا ہے؟ میں نے کہا، کیا پتہ چلا ہے شازیہ؟ بولی، بابا الیاس فوت ہو گئے ہیں۔ میں نے پوچھا، کون الیاس؟ وہ بزرگ جن کے پاس ہم جاتے ہیں؟ شازیہ بولی، ہاں آمنہ انہی کی بات کر رہی ہوں۔ میں بولی، کب ہوا یہ، کیسے ہوا؟ شازیہ بولی، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میرے بھائی کے نمبر پر کال آئی ہے، وہ بھی ان کا مرید ہے۔ میں نے کہا، اچھا ان کی فیملی کہاں ہوتی ہے؟ تعزیت کرنی چاہیے۔ شازیہ بولی، ان کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، وہ اکیلے ہیں، لیکن گاؤں کے بہت سے لوگ ادھر جا رہے ہیں، میں بھی، آؤ چلتے ہیں۔ میں نے کہا، یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں تھوڑی دیر میں بتاتی ہوں۔ مجھے ان کی وفات سے زیادہ اپنی اور فیملی کی فکر تھی کہ اب پھر سے ہم بلاؤں کے گھیرے میں آ جائیں گے۔ میری کزن عائشہ نے مجھے پریشان دیکھا تو فوراً خالہ جان کو بتا دیا کہ آمنہ بہت اپسیٹ لگ رہی ہے۔ خالہ جان میرے پاس آئیں اور مجھ سے پوچھنے لگیں
کیا ہوا ہے آمنہ، کیوں پریشان ہو؟ میں ڈر رہی تھی کہ خالہ جان بہت ڈانٹیں گی کہ تم میری اجازت کے بغیر وہاں کیوں جاتی رہی، لیکن خالہ جان کو سب بتانا ہی پڑا۔ ابھی میں نے اتنا ہی بولا کہ بابا الیاس ابھی فوت ہو گئے ہیں تو خالہ بیڈ سے اچھل کر اٹھی۔ کیا تم سچ بول رہی ہو آمنہ؟ میں نے کہا جی خالہ، ابھی شازیہ کی کال آئی ہے۔ خالہ جان نے فوراً بابا کو کال ملائی اور بولی ارشد کہاں ہو، جلدی میری طرف آ جاؤ، الیاس فوت ہو گیا ہے۔ پھر میں نے سنا، میں کس طرح بتاؤں، تم خود آ کر بتا دو۔ اچھا چلو میں دیکھتی ہوں، تم کوشش کرو جلدی آ جاؤ، اللہ حافظ۔ پھر خالہ جان میری طرف مڑی اور بولی بیٹا آج تمہیں ایک بات بتانی ہے، لیکن وعدہ کرو تم حوصلہ رکھو گی۔ میں بولی خالہ جان آپ بتائیں تو صحیح، کچھ نہیں ہوتا۔ خالہ جان میرے ساتھ بیٹھ گئیں اور بولی الیاس تمہارا اصل باپ ہے۔ ابھی وہ اتنا ہی بولی کہ میرے ہاتھ سے گلاس چھوٹ گیا۔ کیا خالہ جان آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ خالہ بولی ہاں آمنہ یہ سچ ہے، لیکن مرنے سے پہلے تمہاری ماما نے وصیت کی تھی کہ تمہیں اس کے حوالے نہ کیا جائے، بلکہ کبھی ملنے بھی نہ دیا جائے، اور تمہارے ماموں ہی تمہاری پرورش کریں۔ یہ سب سن کر میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ خالہ جان آپ لوگ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میرا باپ زندہ تھا اور آپ نے کبھی مجھے ملوایا ہی نہیں۔ یا اللہ، آخر میں ملی بھی تو پردے میں۔ خالہ جان مجھے پیار کرنے لگی۔ بیٹا تمہاری ماں کہتی تھی کہ الیاس ٹھیک انسان نہیں ہے، اللہ کے قریب ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، لیکن اب مرنے والے کو میں کیا کہوں؟ جلدی تیاری کرو، ہمیں حویلی میں جانا ہوگا۔ پھر میں اپنے دل پر پتھر رکھ کر اپنے اصلی باپ کو پہلی اور آخری بار دیکھنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اتنی دیر میں ماموں بھی آ گئے۔ ان کو دیکھتے ہی میں ان پر بھی برس پڑی، معافی مانگنے لگے۔ بولے میں مجبور تھا بیٹا، تمہاری ماں نے وہ کچھ دیکھا تھا جو ہم نہیں جانتے، اب جو ہونا تھا ہو گیا، آؤ حویلی پر چلتے ہیں۔ پھر ہم سب اکٹھے حویلی کی طرف چل دیے۔ وہاں گئے تو کچھ مرید جنازہ تیار کر رہے تھے، لیکن کوئی بھی رو نہیں رہا تھا سوائے میرے۔ میں اکیلی ہی روئے جا رہی تھی، جیسے میری دنیا مجھے حاصل ہوتے ہوتے چھن گئی۔ لیکن یہ کیا، جب میں نے اپنے باپ کا چہرہ دیکھا تو میں چونک گئی، کیونکہ یہ وہی چہرہ تھا جو مجھے 7 بلاؤں کے درمیان ایک عجیب سی کتاب تھما رہا تھا۔ دال میں کچھ کالا نظر آیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ شاید میری ماں ٹھیک تھی، لیکن اتنے مرید، اتنا رتبہ، اس سب کے پیچھے کیا راز ہے؟ یہ وہ راز تھا جو خون مانگتا ہے اور اپنوں کی قربانی۔ پھر جب کفن دفن مکمل ہو گیا اور سب اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے تو ایک مرید ہمارے پاس آیا اور ماموں کو بولا ارشد صاحب یہ حویلی کی چابی ہے اور بابا جی کے کمرے کی چابی بھی اسی میں ہے۔ بابا جی کا حکم تھا کہ یہ حویلی اور ہر چیز ان کی بیٹی کے حوالے کرنی ہے۔ ماموں نے بس میری طرف دیکھا اور کچھ بولے نہیں۔ پھر ہم سب وہاں حویلی میں موجود رہے کہ تعزیت والے مہمانوں کو مل سکیں۔ سب کچھ اتنی تیزی سے بدل رہا تھا کہ ایک خواب لگتا ہے۔ پھر عشاء کے بعد جب اندھیرا جانے لگا تو مجھے وہاں بے چینی محسوس ہونے لگی، جیسے کوئی وجود مجھے چھو رہا ہے۔ اچانک بدن میں کپ کپی دوڑ جاتی۔ پھر جب سب مہمان چلے گئے تو ہم وہاں سے واپس خالہ جان کے گھر آ گئے۔ یہاں آ کر ماموں بولے میں صبح جلدی وہاں چلا جاؤں گا تاکہ اگر کوئی تعزیت کے لیے آئے تو میں مل سکوں۔ میں بولی ماموں میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی، اور میرے کزنز عائشہ اور عبدالجبار بھی بولے کہ وہ بھی ساتھ جائیں گے۔ باقی سب کا تو پتہ نہیں، لیکن میں اس رات سو نہیں پائی۔ میری اپنے ساتھ ہی جنگ چل رہی تھی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ اگلی رات میری جنگ کسی اور سے ہونے والی ہے۔ اگلا دن حویلی میں گزرا اور جیسے ہی رات ہوئی تو اب صرف میں، ماموں، عائشہ اور عبدالجبار ہی حویلی میں بچے تھے۔ سناٹا پوری طرح چھا گیا۔ چاند کی مدھم روشنی میں حویلی عجیب وحشت ناک منظر پیش کر رہی تھی، اور اس سے بھی خطرناک بات یہ تھی کہ حویلی کے آس پاس کوئی دوسرا گھر نہیں تھا، صرف کھیت کھلیان اور تھوڑا فاصلے پر ایک قبرستان۔ پھر ماموں بولے چلو بچوں گھر چلتے ہیں، یہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے کہا نہیں ماموں، میں آج رات یہیں رہنا چاہتی ہوں، شاید اپنے باپ کی کوئی نشانی ملے اور ان کے بارے میں جان سکوں۔ ماموں بولے نہیں بیٹا، کل پرسوں دن کے وقت آ جانا اور تسلی سے دیکھ لینا، اس وقت یہاں رہنا مناسب نہیں۔ عائشہ بولی کوئی بات نہیں ماموں جان، ہم دونوں بھی آمنہ کے ساتھ رک جاتے ہیں۔ ماموں بولے بیٹا آپ کی خالہ پریشان ہوگی، چلو چلتے ہیں۔ پھر عبدالجبار بولا ماموں اب وہاں جا کر خالہ کو منا لیں، اگر وہ خفا ہوئیں تو آپ مجھے کال کر دینا، میں پھر ان دونوں کو ساتھ لے آؤں گا، آپ پریشان نہ ہوں۔
لیکن ہم نہیں جان پائے کہ اس لمحے ہم اپنی موت کا سامان خود تیار کر رہے ہیں۔ ماموں مان گئے اور وہاں ہم تینوں کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ہم تینوں حویلی کے صحن میں بیٹھے تھے اور میرے ذہن میں سوال گونج رہا تھا، ماما نے کیوں بابا کے ساتھ رہنے سے منع کیا تھا اور مجھے وہ عجیب کتاب کیوں تھما رہے تھے؟ تو میں نے عائشہ کو کہا، عائشہ میں ذرا بابا کا کمرہ دیکھنے جا رہی ہوں، تم لوگ یہیں بیٹھو، اور میں اکیلی حویلی کے اندرونی حصے میں جانے لگی۔ جیسے جیسے میں آگے بڑھتی جا رہی تھی مجھے تھوڑا خوف محسوس ہونے لگا، لیکن میں سچ جاننا چاہتی تھی، اس لیے بابا کے کمرے کا دروازہ آرام سے کھولا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے جو پردہ کمرے کے درمیان میں لگا تھا وہ اچانک پیچھے ہٹ گیا اور سامنے ایک تخت پوش جس پر بابا بیٹھتے تھے خالی نظر آیا۔ لیکن یہ کیا؟ میز کے اوپر پڑی کتاب خود بخود کھل گئی اور اس کے صفحے پلٹنے لگے۔ میں فوراً گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ میرے ذہن میں وہ 7 بلائیں آ گئیں اور میں باہر کی طرف بھاگنے لگی، لیکن کمرے کا دروازہ اپنے آپ بند ہو گیا اور اندر سے لاک ہو گیا۔ میں نے دروازے کو کھولنے کی پوری کوشش کی۔ میں ابھی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک کسی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور میرے دونوں بازوؤں کو پکڑ لیا۔ مجھے گھسیٹ کر اس تخت پوش پر بٹھا دیا گیا۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی لیکن میرے منہ پر ہاتھ تھا۔ میرا جسم کانپنے لگا۔ میرے سامنے کتاب کھلی پڑی تھی، اس پر کچھ لکھا تھا اور کچھ عجیب سے نقشے بنے ہوئے تھے۔ میں نے جب پہلی لائن پڑھی تو وہ کفر بھی طاغوت تھا، یعنی خود کو شیطان کے تابع کرنے کا دعویٰ تھا۔ وہ لائن میں نہیں بتا سکتی، لیکن وہ کھلا شرک تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے ہی میں نے منہ میں پڑھنا شروع کیا تو کسی شے نے میرا گلا گھونٹنا شروع کر دیا۔ میری سانس پھولنے لگی، لیکن اگلے ہی لمحے میرا گلا چھوڑ دیا گیا اور ہر چیز نارمل ہو گئی۔ لیکن اس بار میرا جسم میرے قابو میں نہیں تھا، کوئی چیز میرے اندر سرایت کر گئی تھی۔ پھر میں وہاں سے اٹھی، دروازہ کھولا، دروازہ کھل گیا اور اس کمرے کے پیچھے ایک چھوٹا کمرہ تھا جہاں خون جیسے رنگ سے سرخ دائرہ لگا ہوا تھا۔ میں اس دائرے میں کھڑی ہو گئی اور سب کچھ خود بخود ہو رہا تھا، کیونکہ اس وقت میرے اندر ایک آسیب آ چکا تھا جو یہ سب شیطانی رسمیں کروا رہا تھا۔ جیسے ہی میں دائرے کے اندر کھڑی ہوئی میرے پیچھے مجھے کوئی کھڑا محسوس ہوا۔ مجھے اندر آئے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی تو عائشہ اور عبدالجبار بھی میرے پیچھے آ چکے تھے۔ انہوں نے جب مجھے دیکھا تو عبدالجبار بولا، آمنہ یہ کیا کر رہی ہو؟ میں نے اس کو کہا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ عائشہ اور عبدالجبار مجھے دیکھ کر ڈر گئے کیونکہ میری آنکھیں الٹ رہی تھیں اور میں ان کی طرف بہت غصے سے دیکھ رہی تھی۔ لیکن عائشہ بولی، آمنہ تمہیں کیا ہوا ہے، ٹھیک تو ہو؟ تو میں نے اچانک وہاں عبدالجبار پر حملہ کر دیا اور اس کا گلا دبانے لگی۔ عائشہ اس کو چھڑوانے کے لیے آگے بڑھی تو میں نے عائشہ کو پیچھے دھکا دیا۔ عبدالجبار پوری کوشش کر رہا تھا کہ میرے ہاتھ اپنے گلے سے ہٹائے، تو میں نے، یعنی میرے اندر جو آسیب تھا اس کی طاقت سے میں نے عبدالجبار کا بازو توڑ دیا۔ عبدالجبار اور عائشہ وہاں سے باہر کی جانب بھاگنے لگے۔ عائشہ چیخیں مارنے لگی اور عبدالجبار بہت ڈر گیا۔ میں ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی اور وہ حویلی سے باہر نکل کر قبرستان کی طرف بھاگنے لگ گیا اور عائشہ دوسری طرف بھاگنے لگی۔ لیکن میں تو عبدالجبار کے پیچھے تھی اور اسے جان سے مارنے والی تھی۔ جب وہ قبرستان میں پہنچا میں اس تک پہنچ گئی اور میں نے اسے زمین پر دھکا دے دیا۔ اب وہ میرے نیچے تھا، لیکن عبدالجبار بھی عالم دین بن رہا تھا۔ اس نے اللہ کا کلام پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ سورہ بقرہ کی آیت 257 تلاوت کرنے لگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اللہ والی ہے مسلمانوں کا، انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے، اور کافروں کے حمایتی شیطان ہیں، وہ انہیں نور سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں۔ یہی لوگ دوزخ والے ہیں، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ اس آیت کا اثر اتنا زبردست تھا کہ میں اچانک دور جا گری اور وہیں بے ہوش ہو گئی۔ پھر عائشہ بھی وہاں پہنچ گئی اور دونوں نے مجھے ہوش دلوایا۔
اللہ کا شکر ہے تب تک میرے اندر سے آسیب ہٹ چکا تھا، لیکن عبدالجبار ٹوٹے ہوئے بازو کی وجہ سے بہت تکلیف میں تھا اور اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے عائشہ کو کہا، عائشہ جلدی سے ماموں کو کال کرو اور خالہ جان اور ماموں جان دونوں کو بلاؤ۔ پھر میری طرف دیکھ کر بولا، آمنہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں گھبراہٹ میں بولی، ہم حویلی میں نہیں جائیں گے، بس ماموں کو یہاں بلا لو اور تم تلاوت کرتے رہو، حویلی میں بہت خوفناک بلائیں ہیں۔ عائشہ نے ماموں کو کہا کہ آپ حویلی کے پیچھے جو قبرستان ہے سیدھا وہاں آ جائیں اور اللہ کا نام پڑھتے ہوئے آنا۔ ماموں بولے، ہاں بیٹا میں سمجھ گیا ہوں، میں ایسا ہی کروں گا۔ پھر عبدالجبار ماموں کے آنے تک اونچی آواز میں تلاوت کرتا رہا۔ ہمارا اللہ پر یقین تو کامل تھا، لیکن میں نے جتنے خوفناک واقعات دیکھ لیے تھے میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ ماموں آدھے گھنٹے میں ہمارے پاس پہنچ گئے، لیکن وہ آدھا گھنٹہ 1000 سال جتنا لمبا تھا۔ ہر لمحہ خوف اور وحشت سے بھرا ہوا تھا۔ عبدالجبار کو ماموں جان ہسپتال لے گئے اور میں اور عائشہ واپس خالہ جان کی طرف آ گئے تو خالہ جان نے کہا، بیٹا اسی لیے تمہاری ماں نے الیاس کو چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ کفر بھی طاغوت کرنے لگا تھا، جو شرک کی آخری حد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میری بچیاں محفوظ ہیں۔ ان شیطانوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، توبہ کرو اور اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کرو اور ایسے لوگوں سے بچو جو گمراہ ہیں۔ خالہ کی نصیحت ہمارے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوئی، لیکن وہ حویلی آج بھی بند پڑی ہے۔ کوئی اس طرف جانے کی ہمت نہیں کرتا، کیونکہ لوگ کہتے ہیں ان کو وہاں سے اکثر وحشت ناک آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ یہ واقعہ سننے کے بعد صرف ایک دعا ہی کروں گا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ، ہم میں سے جس کو زندگی دے اس کو اسلام پر زندہ رکھنا، اور ہم میں سے جس کو موت دے اس کو ایمان پر موت دینا۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ اگر آپ کے ساتھ بھی خدا نخواستہ ایسا کوئی خوفناک واقعہ پیش آیا ہو تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل ایڈریس پر شیئر کیجیے گا۔ پلیز سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔